अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम सुहाना। मैं हूँ सुहाना जो आज आपके लिए एक पाकीज़ा मोहब्बत की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक खूबसूरत बाहया नेक लड़की और एक बिगड़ा लड़का जो बाद में नेक लड़की के ज़रिए नेक बन जाता है। अब मैं आपको ये प्यारी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अजान की आवाज़ सुनते ही सबा बेदार हो गई। 7 साल की उम्र से ही नमाज से मोहब्बत हो गई थी। वज़ू करने के बाद नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ के अव्वल व आखिर में दुरूद पढ़ी। यकीनन दुरूद पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। और दुआ के बाद तस्बीह पढ़ी और पेड़ पर बैठ गई। वाकई कितना सुकून है नमाज पढ़ने में, उसने सोचा। सबा ने 12वीं के बाद दीनी तालीम हासिल की और उसे दीन से मोहब्बत होती चली गई। सबा की बड़ी बहन भी थी जिसका नाम मारिया था और छोटा भाई जिसका नाम हम्माद था। सबा की बड़ी बहन मारिया की तालीम पूरी होने में 1 साल बाकी था, लेकिन मारिया का निकाह उसकी खाला के बेटे नोमान से होने वाला था। सबा बहुत दीनदार पाकीज़ा थी। पूरे ख़ानदान में सबा के जैसा ख्याल किसी का न था। सोफिया खाला को अल्लाह ने 5 बच्चों से नवाजा था। 3 बेटियां सानिया, आयशा, आइज़ा, इनकी शादियां हो चुकी थी, और इल्मा, और बेटा मोहम्मद जिशान जो बहुत बदमाश था लेकिन घर वालों के सामने बहुत सुलझा हुआ नौजवान था। मगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर जगह उसका रौब था। खूबसूरत था, हर लड़की से उसकी दोस्ती थी, हर किसी के साथ मजाक मस्ती करता था और पढ़ाई के बाद टीचर को परेशान करता। जिशान और सबा के भाई हम्माद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मारिया भी उनके ग्रुप की थी। ये बात सबा को पसंद न थी लड़कों से दोस्ती रखी जाए, क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। अगले दिन जिशान की मारिया से मुलाकात हुई और उससे पूछ बैठा, मारिया एक बात तो बताओ, तुम्हारी कोई बहन भी है? किसने कहा? मारिया चौंक गई। जिशान बोला, इतना रूड क्यों हो रही हो यार, तुम्हारी बहन भी है तो क्यों छुपाती हो? ये छुपाने वाली बात तो नहीं। मारिया का चेहरा उतर गया और कहने लगी, दरअसल मेरी बहन बहुत पाकीज़ा है। मेरी एक बहन है, वो सबसे अलग है, लड़कों से पर्दा करती है। उसका मैंने कभी जिक्र नहीं किया, दिल तो करता है उसके बारे में कोई ना सोचे। जिशान का एक दोस्त अज़हर भी था जो सबा के बारे में उसे सारी बातें बता रहा था। यार अज़हर सही बोल रहा था क्या? जिशान सोचने लगा और वो बहुत शॉक्ड था। सबा और मारिया मार्केट से घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में जिशान और अज़हर भी जा रहे थे। हाय मारिया, उसने जिशान और अज़हर को सलाम किया और मारिया कहने लगी, चलो बाद में मिलते हैं, और चली गई। जिशान कहने लगा, ये मारिया बिना बात किए ही चली गई, क्यों? जिशान हैरान था और सोचने लगा, साथ में आंटी वगैरह होंगी। सबा मारिया पर गुस्सा करती है। मारिया ने कहा, सच में गुड़िया, मैं दोनों को भाई मानती हूँ, बस सलाम दुआ हो जाती है। सबा ने कहा, आपा मैं जानती हूँ आप गलत नहीं हैं, लेकिन रास्ते में इस तरह से ये सब गलत है। और बात में ख़त्म की और चलो चाय पीते हैं कहने लगी। मारिया कल इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? जिशान ने पूछा। मैं मार्केट से आ रही थी और सबा साथ में थी। व्हाट यू मीन, तुम्हारी छोटी बहन? जिशान हैरान था। मुझे लगा तुम्हारी आंटी वगैरह होंगी। तुम तो पूरे पागल हो, परफेक्ट है मेरी गुड़िया, मारिया ने कहा। जिशान की सोच सबा के इर्द गिर्द थी। क्या सच में कोई लड़की ऐसी हो सकती है? मुझे उसे देखना है, जिशान के दिल में ख्याल आया। सुबह से ही रौनक लगी थी। आज घर में नोमान आने वाला था जिसे मारिया का निकाह होने वाला है। मारिया रेडी हो चुकी थी और अब सबा रेडी होने लगी थी। सबा को इन सबसे बहुत खौफ आता है। सबा ने पटियाला सूट और हिजाब पहना हुआ था। सबा ने खिड़की खोल के नीचे हॉल की ओर देखना चाहा। जैसे ही उसने हॉल की तरफ देखा, सामने ही उसे दोनों लड़के नजर आए। उनमें से एक लड़का ऊपर की ओर ही देख रहा था, जो आधा चेहरा सबा का देख चुका था। वो घबराकर पीछे हटी। इतने सालों में पहली दफ़ा किसी मर्द की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी थी। उसने इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए आंखें बंद कर ली। जिशान किसी का आधा चेहरा देखकर चौंक हो गया। कौन थी वो आखिर? उसने सवाल पूछा। उसे यकीन हो गया कि वो सबा है।
وہ صبا کا آدھا چہرہ دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اس کا پورا چہرہ دیکھ پاتا کاش۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ ذیشان صبا کو دیکھنے کی نیت سے چھت پر چھلانگ لگاتا ہے اور جینے کی طرف بڑھا۔ اس وقت صبا نماز پڑھ کے اٹھی تھی۔ ذیشان کو ڈر تھا کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ صبا نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ ذیشان اس کا آدھا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ کتنی حسین، کتنی خوبصورت، کتنی حیادار آنکھیں اور آنکھوں سے بہتا آنسو، کتنا خوبصورت منظر اس کے چہرے پر تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اللہ اسے میرا بنا دے۔ اس کے لب سے بے اختیار یہ دعا نکلی۔ صبا کو دیکھنے کے بعد ذیشان بے سکون سا ہو گیا۔ کئی دنوں تک اس کو سکون نہیں آیا۔ اس کا دل بے چین رہنے لگا۔ اس نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا جانے کا پلان کیا تاکہ اسے وہاں جا کر سکون ملے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں بھی اسے سکون نہیں ملا۔ ذیشان کے دل سے صبا کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا میں تو اس کے لائق ہی نہیں، وہ مجھے پسند بھی نہیں کرے گی۔ وہ بہت نیک دیندار لڑکی ہے، میں صرف دنیا دار۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ صبا عالمہ کی پڑھائی کرنے ہاسٹل چلی گئی۔ جب ذیشان کو پتہ چلا صبا کے بارے میں، وہ بھی ہاسٹل کی طرح روانہ ہوا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اتنی ہارڈ سیکیورٹی کے بعد بھی وہ صبا کے ہاسٹل گھس گیا۔ اس نے ایک لیٹر نکالا جو گھر سے لکھ کر لایا تھا، اسے صبا کے روم میں پھینک کر چلا گیا۔ جب صبا نماز کے لیے اٹھی تب اس کی نظر اس لفافے پر پڑی۔ اس نے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ پریشانی اس کے چہرے پر پھیلنے لگی۔ اس میں لکھا تھا آپ صرف میری ہو صبا، آپ کے لائق نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے خود کو بدل ڈالوں گا۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے تب سے بے سکون ہوں، آپ کے بنا ادھورا سا ہوں، اور معافی چاہوں گا 2 بار بنا اجازت آپ کو دیکھا ہے، اور آپ اتنی پاکیزہ ہو نظر جھک جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہتا ہوں، میرا انتظار کیجیے گا۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کس منہ سے دیکھا اور کہاں دیکھا؟ ذیشان حافظ قرآن بننے کی نیت سے مدرسے پہنچا۔ وقت گزر گیا تھا۔ صبا کو ہاسٹل پہنچے 9 مہینے ہو چکے تھے۔ اس کی عالمہ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اب ذیشان بھی حافظ قرآن کی پڑھائی مکمل کر چکا تھا۔ ذیشان عالمی تعلیم کی پڑھائی کرنے میں لگ گیا۔ ذیشان کی بہن عائزہ صبا کی بہت اچھی دوست تھی۔ عائزہ نے بہت ضد کر کے صبا کو اپنے گھر بلا لیا۔ ذیشان سے خوشی نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس کے گھر صبا آئی ہے۔ ذیشان کے گھر والے صبا کی کافی تعریف سن چکے تھے اور اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ صبا مکمل نقاب میں تھی۔ عائزہ کی امی جان نے کہا بیٹا یہاں کوئی مرد نہیں، آپ نقاب ہٹا دیں۔ جب صبا نے نقاب ہٹایا سب اس کے چہرے کو دیکھنے لگے اور بولے ماشاء اللہ بہت پیاری ہو۔ ذیشان کی ماں دل میں سوچنے لگی ذیشان کی چوائس اتنی اچھی ہے، اور ذیشان دعا کر رہا تھا پلیز اللہ صبا کو میری قسمت میں لکھ دے، وہ بہت الگ ہے، کیا وہ راضی ہوگی مجھ سے نکاح کے لیے؟ ذیشان کی امی نے صبا کی امی سے رشتے کی بات کی۔ انہوں نے کہا اب کیا بتاؤں بہن، پتہ نہیں کیوں ڈرتی ہے اتنا لڑکوں سے، شادی کے نام پر رونے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کے بیٹے کو ایک دفعہ دیکھا ہے، اچھے ہیں۔ صبا کے ابو بھی ذیشان کی تعریف کرتے ہیں، آپ بتائیں میں اسے کیسے راضی کروں؟ ذیشان کی ماں سوچ میں پڑ گئی، پھر کہا اچھا میں بات کرتی ہوں صبا سے۔ اب ان کا رخ صبا کی طرف ہو گیا۔ پھر صبا سے بولی بیٹا میری بات کا برا تو نہیں مانو گی؟ بیٹا نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ شوہر کی خدمت، بچوں کی پرورش، سب پر بوجھ اظہر ملتا ہے۔ جی آنٹی، صبا نے کہا۔ بیٹا بہت آس سے آپ کو بول رہی ہوں، میرا بیٹا محمد ذیشان سے آپ نکاح کر لو۔ صبا کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ میرے بیٹے ذیشان نے آپ کے لیے خود کو بہت بدلا ہے، آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ صبا کے منہ سے کچھ نہ بولا گیا، وہاں سے اجازت لے کر چلی گئی۔ صبا کے ابو نے صبا کو بہت پیار سے سمجھایا ماشاء اللہ لڑکا حافظ قرآن ہے اور 5 وقت کا نمازی، عالم بھی کر چکا ہے اور خود کا بزنس بھی ہے اور آپ سے بہت محبت کرے گا۔ ابو کے اتنا سمجھانے کے بعد صبا مشکل سے راضی ہو گئی۔ ذیشان بیٹا، صبا راضی ہو گئی۔ اس کی امی نے گھر آ کر ذیشان کو خوشخبری دی۔ ذیشان خوشی سے جھوم گیا اور وضو کر کے شکرانہ ادا کیا اور ساتھ ہی مدرسے میں کچھ رقم بھجوائی۔ اگلے 2 ہفتے کے بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ نکاح بہت سادگی سے رکھا گیا۔ صبا کے کہنے پر
ज़یشان اور صبا کے کپڑے ایک رنگ کے تھے۔ حجاب باندھ کر صبا بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ آج ذیشان کی پاکیزہ محبت اس کو مل گئی۔ شادی سادگی سے ہوئی اور وداعی کے وقت صبا بہت روئی، اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ ذیشان نے پانی ڈال کر اسے ہوش میں لایا، اس کا سر دبایا اور رات میں دونوں نے نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا صبا میری ہو گئی، اور ذیشان نے صبا کو جو تحفہ دیا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس کا دل ذیشان سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ایک خوبصورت لفافے میں حج کے ٹکٹ تھے اور دوسرے مدرسے کے لیے زمین کے پیپر تھے۔ اللہ کی جانب اس نے اس کا محبت سے ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، آپ واقعی میرے لیے ایک نعمت ہیں، آپ نے مجھے ہر قدم پر حیران کیا اور مجھے نہیں پتا آپ جیسا مرد بھی ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے مجھے یہ فکر تھی کہ میں حکمت دین کس طرح کر پاؤں، اور آپ نے تو میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ ذیشان حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ لڑکیاں کپڑوں زیوروں سے خوش ہوتی ہیں، لیکن صبا کو وہ چیزیں خوش کرتی ہیں جو دین سے مختلف ہوں۔ صبا بہت تھک گئی تھی اور آرام کرنے چلی گئی۔ ذیشان نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا اور کہا، آج سے آپ کا یہ تکیہ ہے۔ صبا نیچے منہ کر کے مسکرا رہی تھی اور سوچنے لگی، واقعی زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر دین کے راستے پر چلا جائے تو۔ بے شک یا اللہ ہر لڑکی کے نصیب میں نیک شوہر لکھ دے، آمین ثم آمین۔